الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ بینگ اسلامی کے دین کنیکٹ پروگرام کے تحت پیغام قرآن کے 21ویں حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 22ویں سپارے کے اندر جو مضامین اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں اس کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 22ویں سپارے کی ابتدا سورہ احزاب چل رہی ہے، یعنی سورہ احزاب تقریباً آدھی 21ویں سپارے میں ہے اور باقی تقریباً 7 رکوع یہ 22ویں سپارے کے اندر ہیں۔ 22ویں سپارہ شروع ہوتا ہے تو اس سپارے کے شروع ہونے سے پہلے ازواج مطہرات کے حوالے سے کچھ احکامات اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نازل فرمائے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جب غزوہ احزاب ہوا، غزوہ بنو قریظہ ہوا، تو اس سے پہلے جو بھی تکلیف یا غربت کی حالت تھی اس میں یہ تمام ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، ہر حالت میں ساتھ تھیں۔ لیکن یہ جب یہ فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں میں تھوڑی خوشحالی آنے شروع ہوئی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ جس طریقے سے دیگر مسلمان خوشحالی کی طرف جا رہے ہیں تو ہمارے بھی نان نفقے میں کچھ اضافہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات پیش کی تو اللہ تعالیٰ کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ دنیاوی یہ شرن جائز بات ہے، لیکن جو مقام ہے ان کا امہات المومنین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ 21ویں سپارے کے آخر میں یہ بات بیان فرمائی کہ آپ ان سے فرما دیجئے، یعنی امہات المومنین سے، اگر وہ ان کو دنیاوی چیزیں چاہیے تو ٹھیک ہے، بہت احسن انداز میں ان کو فارغ کر دیا جائے گا، اور اگر دین چاہیے تو بالکل دین، تو پھر صورت جو صورت حال ہے اسی میں گزارا کرنا ہوگا۔ تو بہرحال ان کا بھی مقام تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی چنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ اور تو اللہ تعالیٰ نے 22ویں سپارے کے شروع میں امہات المومنین کے لیے کچھ احکامات، کچھ باتیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ان کے واسطے سے تمام امت کے لیے ہیں، تمام امت کی عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات جو بیان فرمائی کہ نامحرم مردوں کے ساتھ اگر کبھی معاملہ ہو اور اپنے کوئی بات کرنی پڑے تو اپنی جو عورت کی فطرت کے اپنے آواز کے اندر جو کشش ہے اس کو بتکلف تھوڑا روکھا کر کے پھر بات کریں گے، اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مردوں کے دل کے اندر وہ لوگ جن کے دل کے اندر مرض ہے وہ اس سے مزہ لیں یا اس سے جو ہے وہ اپنے جس کو آج کل کے زمانے کے ٹائم پاس، یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ جب مردوں کے ساتھ بات کریں تو اپنی آواز کو پرکشش نہ رکھیں بلکہ اس کے اندر تھوڑی سختی اور روکھا پن لے کر آئیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں، اور جو انداز اللہ قرآن نے کیا ہے وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں کے اندر ٹھہری رہو، اور جو جاہلیت اولا پہلی جاہلیت تھی اس کی طرح مٹرگش نہ کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک جاہلیت پہلی تھی، اب دوسری بھی کوئی نہ کوئی آنی ہے، اور یہ دوسری جو جاہلیت ہے وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اپنے جسم کو نمایاں کرنا، اپنے اعضاء کو نمایاں کرنا، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہلیت کا طریقہ ہے، انسان مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پھر کچھ اور احکامات دیے گئے جن کا تعلق براہ راست اپنے نماز، جس میں جو حکم دیا گیا کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ حکمت کی تعلیم تمہارے گھروں میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں، جو قرآن نازل ہو رہا ہے اس کو یاد کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد یعنی عام طور پہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو حکم نازل فرماتے ہیں، جو مخاطب فرماتے ہیں، مردوں کو کرتے ہیں، تو بعض صحابیات کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو براہ راست خطاب کیا، عورتوں کو خطاب نہیں کیا، اگرچہ اس میں کوئی ایسے کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، مردوں کو کیا اس میں عورتیں شامل ہوتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ احزاب کے اندر دونوں کو جو ملا کر کچھ احکامات دیے، اور ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان حکموں پر عمل کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے، بہترین انجام اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور ان احکامات کے اندر پہلا حکم یہ اسلام، مسلم مسلمات، پھر
ایمان یعنی مؤمن اور مؤمنات، پھر قانتین قانتات، قانتین قنوت کا مطلب ہے کہ ہمیشہ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، پھر صدق سچائی، صادقین صادقات، پھر صبر کا حکم صابرین اور صابرات، پھر خشوع یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے اپنے دل کے اندر پستی آنا، تو اس کا حکم خشوع کا حکم دیا گیا، بالخصوص نماز کے اندر عام طور پہ خشوع کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد صدقے کا حکم ہے کہ المتصدقین والمتصدقات کا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والے، روزے کا حکم صائم یعنی مرد صائمین اور صائمات، اور اس کے بعد پھر شرمگاہ کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ یہ ایک تقریباً 10 احکامات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک نازل فرمائے اور کہا کہ جو ان 10 باتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھی اور بہترین اجر اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد پھر بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کا فیصلہ کر دیا، بالخصوص یہاں جس پیرائی کے اندر اور پس منظر کے لیے آیت نازل ہوئی تھی کہ کسی مرد کے لیے کسی عورت کے نکاح کا کوئی مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ٹھیک ہے تم کر لو، لیکن چونکہ وہ جو رشتہ تھا اس کے اندر وہ حسب نسب اور مال و دولت کی کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان چیزوں میں نہ پڑیں کہ جو ان حسب نسب اور مال و دولت کی وجہ سے یہ اچھے رشتوں کو اور یعنی سمجھیں ایمان والے اور یوں کہیں کہ تقوی والے رشتوں کو چھوڑ دیں، اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نازل فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دیں تو اس کے بعد پھر مسلمان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے کہ جو اس حکم کے جو ہے خلاف ورزی کریں، تو ایک تو اس کا خصوصی معنی ہو گئے اور عمومی معنی یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کا حکم مسلمانوں کو کر دیا وہ ہمارے اوپر لازمی ہے، اور اسی سے پھر احادیث کے دلیل ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ ہمارے سامنے احادیث کی صورت میں موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی داد بہن تھی، پہلے ان کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا، پھر نکاح نہیں ہو پایا، اور زید بن حارثہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، تو اس عرب کی یہ سمجھتے تھے کہ جو منہ بولا بیٹا وہ سگے بیٹے کی طرح ہے، تو سورہ احزاب کے شروع میں بھی یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں یہ منہ بولے ہی ہیں، یہ حقیقی نہیں ہو سکتے۔ مزید اس کی عملی سمجھو تردید کے لیے جب حضرت زید اور حضرت زینب کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب کے حکم سے حضرت زینب کا نکاح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا گیا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جو کہ عرب میں یہ سمجھتے تھے کہ بہو کے ساتھ نکاح، تو اگر سگی بہو ہو تو سوسر کے ساتھ اس کا کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، آج بھی نہیں ہو سکتا، لیکن چونکہ حضرت زید بن حارثہ منہ بولے بیٹے تھے تو عرب کی اس رسم کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کروایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح زینب سے کروا دیا، اور ساتھ ہی یہ بات بھی بیان فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد کچھ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا کیا صفات ہیں۔ اس میں سب سے پہلی صفت ہے شاہد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دینے والے ہیں۔ اس کے بعد مبشر، خوشخبریاں دینے والے ہیں۔ نذیر، اللہ تعالیٰ کے سے ڈرانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کی صورت میں جو عذاب آئیں گے ان سے اللہ کے نبی ڈرانے والے ہیں۔ داعی ہیں، داعی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی جو حق بات کی طرف بلانے والے ہیں۔ سراج منیرہ، اور ایک روشن چراغ ہیں جن سے لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ پھر خود اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ خصوصی احکامات کا بیان فرمایا ہے کہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، کہ عام حالت کے اندر مسلمانوں کے لیے جو شادیاں ہیں وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، اور اس کا حکم سورہ نساء کے اندر موجود ہے، مثنی و ثلاث و رباع، لیکن اللہ کے نبی کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زیادہ شادیوں کی بھی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ دوسری اجازت جو عام مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی اجازت دی گئی۔ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح بغیر مہر کے کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت دی گئی۔ مزید اہل کتاب اگر وہ اپنے صحیح دین پر ہیں، مشرک نہیں کر رہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب سے نکاح کر سکیں، جیسے عرض کیا گیا اگر وہ مشرک نہ ہو
اپنے عقیدے کے اعتبار سے تو اس کی اجازت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع فرما دیا کہ اہل کتاب سے آپ نکاح نہ کریں۔ مزید یہ کہ اگر مسلمانوں میں سے کسی نے ایک سے زائد شادیاں کی ہوئی ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان جو برابری کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے یہ پابندی ہٹا دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ چاہیں تو کسی کے قریب جائیں نہ جائیں، جو ایک سے زائد بیوی کی صورت میں جو باریاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لازم نہیں ہیں۔ لیکن وہ الگ بات ہے کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حتی الامکان باوجود اس کے آپ کے ذمہ یہ بات لازم نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے کہ سب کے ساتھ انصاف رہے تاکہ امت کے لیے ایک سبق بھی رہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہرحال شان تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجود اس پابندی نہیں تھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی۔ اس کے بعد کچھ معاشرتی آداب اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرمائے ہیں، اس میں سے ایک وہ ادب ہے یعنی جو حضرت زینب کی نکاح کے موقع کے اوپر جب ولیمے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام آتے کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے رہے، تو وہاں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ اگر کہیں کھانے کے لیے جاؤ کھانا کھا لو تو پھر چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمارے یعنی بیٹھنے کی وجہ سے جو صاحب خانہ ہے جو گھر والا ہے اس کو پریشانی ہو، مہمان ہے تو وہ منع تو نہیں کرے گا کہ آپ اٹھ کے یا یہ نہیں بولے گا آپ اٹھ کے چلے جاؤ، لیکن بہرحال اس میں ہر ایک کے اپنے حالات کے اعتبار سے اس بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ بہت قریبی دوست ہے تو ٹھیک ہے زیادہ وقت کے لیے بھی بیٹھا جا سکتا ہے، لیکن اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پر جو صاحب خانہ ہے وہ اتنا بے تکلف آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہاں پر پھر بس جب ضرورت پوری ہو جائے تو اس کے بعد چلے جائیں۔ اصل جو اس میں مقصود ہے وہ یہ کہ تکلیف نہ ہو دوسروں کو۔ اسی طریقے سے اس بات کا حکم دیا گیا کہ جب کسی گھر میں جائیں تو اجازت لے کر جائیں، بغیر اجازت کے کسی گھر میں داخل نہ ہو۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ادب جو آج ہم اس سے جو ہے بالکل غافل ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں یعنی معاف فرمائے، وہ یہ کہ اگر کسی نامحرم سے ہمارا سامنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو، کوئی بات پوچھنی ہو، تو قرآن ہم سے یہ کہتے ہیں کہ من ورائی حجاب، کہ حجاب کے فاصلہ درمیان میں ہو اور پھر ہم کسی نامحرم کے ساتھ سوال کر رہے ہوں۔ اب یہ براہ راست جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ان ہستیوں سے دیا جا رہا ہے، وہ ہستیاں ایک طرف امہات المؤمنین جو عورتیں ہیں اور جو دوسری طرف مرد ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین خیر القرون کا زمانہ ہے، لیکن ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو مرد عورت کا جب آپس میں تعلق ہو تو درمیان میں پردہ ہو اور پردے کے پیچھے سے کوئی سوال کرنا ہے تو وہ پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ بالکل بالمشافہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ اس سے قرآن یہ ادب سکھلایا گیا ہے، تو بہرحال ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر پردے کے اور بغیر اس پردے کے حائل ہوئے کوشش کر کے اس سے جو ہے بچنا چاہیے حتی الامکان، اور عورت اور مرد کے جو ہے کچھ نہ کچھ فاصلہ درمیان میں رہے، خدا نہ کہ آگے وہ شیطانی عمل کی طرف نہ جائے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی عظمت شان کی اس سے ثابت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ درود السلام کا حکم فرماتے ہیں، اور جو انداز اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے درود السلام کا حکم دینے کے لیے وہ بڑا کیا کہیں گے کہ عظیم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود السلام کہتے ہیں، جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو وہ اس سے مراد رحمت ہے، اور فرشتوں کی طرف ہو تو وہ دعا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دونوں تو درود السلام بھیج ہی رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود السلام بھیجو۔ تو ایک ایسا عمل جس میں فرشتے بھی شریک ہیں، اللہ خود شریک ہے، اس حکم کا اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں، اور یہ وہ واحد عبادت ہے کہ جس کے کرنے پر رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور گناہوں کے معافی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ درود السلام کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس صورت کے اندر پھر پردے کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور اس میں بھی براہ راست حکم تو امہات المؤمنین کو ہے، لیکن ان کے واسطے سے تمام امت کی ماں بہن بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جب گھروں سے نکلیں تو اپنی اتنی بڑی چادر لے لیں جس سے جسم چھپ جائے، تو یہ پردے کا حکم اللہ تعالیٰ نے، اور اس میں یہ بات فرمایا کہ یہ جو پردہ کریں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا، فرمایا کہ تاکہ اذیت نہ پہنچے۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری ماں بہن بیٹی نکلتی ہے اور اس کے بعد ان کو لڑکے چھیڑتے ہیں یا کوئی اور تکلیف پہنچتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم پردے میں رہو تو اللہ تعالیٰ کی یہ پھر تکلیف نہیں پہنچے گی۔ سورت کے آخر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے اشارۃ نقل فرمایا ہے، اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا حکم دیا ہے کہ جو میں نے آپ کے سامنے جب درس شروع کیا تو اس وقت بھی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور صاف ستھری بات کیا کرو، صاف ستھری بات کیا کرو، ایسی بات نہ کرو گول مول کہ جس میں بعد میں جو ہے یعنی آپس میں لڑائی جھگڑا فساد ہو، بلکہ بالکل سیدھی سادی باتیں آپس میں کیا کرو، کوئی جھوٹ والی بات، کوئی یعنی مبہم بات، دو زو معنی بات کہ جس سے یعنی بات اگلے کو سمجھ میں نہیں آئی اور اس کے بعد میں آپ کو میں نے تو یہ آپ سے کہا تھا، یہ تو بات طے ہوئی تھی، یا یہ کہ جو ہے آپ نے غلط بیانی سے کام لیا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ صاف ستھری بات کی جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک تو اللہ سے ڈرو اور صاف ستھری باتیں کرو، اور اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ اور سورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات قرآن کو بیان فرمایا اور اس یعنی جو شریعت ہے اس کو بیان فرمایا کہ یہ شریعت، یہ قرآن وہ چیز تھی کہ زمین و آسمان اس کو نہ اٹھا سکے، لیکن انسان نے اس کو اٹھایا ہے۔ کیا مطلب کہ دو طرح کے احکامات ہیں، ایک تکوینی یعنی وہ احکامات جس کو کرنے نہ کرنے میں اختیار نہ ہو۔ مثال کے طور پر یعنی ہم انسان کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں ان کو جو بھی احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں ان کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ کریں یا نہ کریں، جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ دوسرے یعنی شریعت والے احکامات ہیں، تو وہ جو یہ ہیں وہ معاملات جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان نے اس بار کو اور اس بوجھ کو اٹھایا، اور لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس بوجھ کے اٹھانے کے نتیجے میں ملنے والا جو اجر ہے وہ پھر ان کے ساتھ نہیں جو تکوینی احکامات کے ہی مکلف ہیں، تشریعی احکامات کے مکلف نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یعنی ہدایت اور نصیحت پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ تو سورہ احزاب کے مضامین یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا 22 سپارے کے اندر دوسری سورت ہے، سورہ احزاب کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا کے اندر 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، مکی صورت ہے، اور بنیادی مضامین وہی اسلام کے بنیادی عقائد، توحید، رسالت، بعث بعد الموت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اس حوالے سے حضرت اپنے قوم سبا کے صورت کے اندر تذکرہ ہے، اسی لیے اس کو سورہ سبا کہا جاتا ہے۔ ابتدا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کی الحمدللہ کے ساتھ کی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور کہ جس نے آسمان و زمین ہر چیز کا وہی مالک ہے اللہ تعالیٰ۔ اور اس کے بعد پھر مشرکین کی طرف سے آخرت کی جو نفی کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخرت کوئی چیز نہیں ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں کہ اگر آخرت کیوں ضروری ہے، تو اس کی جو بنیادی عقلی وجہ ہے وہ یہ کہ دنیا کے اندر دونوں قسم کے لوگ ہیں، دنیا کے اندر اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ اگر آخرت نہ ہو اور تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ اچھے اور برے سب برابر ہو جائیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ عدل کرتے ہیں، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ دونوں کا حال برابر ہو جائے۔ اس لیے آخرت ضروری ہے تاکہ اس کے نتیجے میں جو اچھے لوگ ہیں دنیا میں جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے تو آخرت میں ان کو اس کا اچھا انجام ملے، اور جو برے لوگ ہیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کیا تو ان کو اس حوالے سے ان کا اجر اور ان کا بدلہ مل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور قوم سبا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ ان میں سے 2 کردار حضرت سلیمان اور حضرت داؤد وہ تھے جو کہ فرمانبردار لوگ تھے، دوسری طرف قوم سبا تھی کہ جو کہ نافرمان تھی اللہ تعالیٰ۔ اور نعمت اللہ تعالیٰ نے یہ 3 جو اللہ تعالیٰ نے سمجھے کردار، قوم سبا، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام، تینوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نعمتیں دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ صورت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو مسخر کر دیا، یعنی لوہا ان کے لیے موم تھا اور اس سے مختلف چیزیں وہ بنا لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت آواز ان کو دی تھی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے تھے تو پہاڑ ان کے ساتھ اور چرند پرند ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کرتے تھے، یہ خوبصورت آواز اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت دی کہ جس کے نتیجے کہ ایسی بادشاہت دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دی کہ نہ صرف ان کی بادشاہت انسانوں پر تھی بلکہ چرند پرند جنات پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بادشاہت دی، ہوا کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دی، ان کی یعنی حکم کے اوپر ہوا چلتی تھی اور وہ سفر کیا کرتے تھے۔ تو ایسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ اسی طریقے سے قوم سبا کو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں دی، جس کے اندر قرآن اس بات کو ذکر کرتا ہے کہ بہت امن و سکون تھا، بہت خوشحالی تھی، راستے پرامن تھے، راستوں کے اندر ہر مختلف منزلوں پر مسافر خانے بنے ہوئے تھے اور ایک خوشحال زندگی یہ لوگ گزار رہے تھے۔ لیکن
حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا جو کردار تھا وہ شکر گزاری کا تھا کہ ہر نعمت کے پر یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ آپ کی طرف سے ہے اور ہمیں شکر کی توفیق دیجیے. جبکہ دوسری طرف قوم سبا کا جو معاملہ تھا کہ یہ وہ قوم تھی جس نے ناشکری کی. مفسرین فرماتے ہیں کہ تقریباً 13 انبیاء رسول اللہ تعالیٰ نے قوم سبا کی طرف بھیجے کہ جو ان کو شرک سے روکتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی نافرمانی نہ چھوڑی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انجام یہ آیا کہ وہی ڈیم جس کی وجہ سے وہ ان کی خوشحالی تھی وہ ڈیم جو ٹوٹ گیا اور اس کے نتیجے میں وہاں پر جہاں پر خوشحالی ہوا کرتی وہ بدحالی سے بدل گئی. تو ان کرداروں سے یعنی قوم سبا قوم اور حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو بھی دیا کرتے ہیں، لیکن اس کا جو نیک بندے ہوتے ہیں اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور جو نافرمان ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں نعمتیں دی ہیں، آج ہم خوشحال ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت دی ہے، گھر میں سکون دیا ہے اور دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اچھا مقام ہمیں دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہی نیک لوگوں کا شیوا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت تھی اس کے عام ہونے کو بیان فرمایا کہ یہ رسالت کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہ آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور صورت کے آخر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں منافقین ہیں ان کے مال اولاد کو دیکھ کر جو آپ پریشان نہ ہوئیے یا ان کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ جو یہ عیش و عشرت کے اندر ہے دنیا میں. معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے مال و دولت کا ہونا اولاد کا ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکیں گے، اور اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے اسی مال و دولت اور اسی اولاد کو اللہ تعالیٰ آزمائش بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے اس مال و دولت اور اولاد کے ذریعے سے ہمیں سکون نصیب فرمائے. اصل اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے. اس کے بعد اگلی سورت سورہ فاطر ہے اور فاطر کے معنی پیدا کرنے والا، اور یہ بھی مکی سورت ہے. اور سورہ فاطر کے اندر 45 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور اس کا بنیادی موضوع بھی توحید، رسالت، بعث بعد الموت یہی مضامین ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر بیان کیے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سورت میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی رحمت دینا چاہے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے. اور اگر کوئی رحمت کو اللہ تعالیٰ جس کے اوپر اپنی رحمت روک لے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے رحمت دے تو وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. یعنی اللہ روکنا چاہے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا، اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جاری کر دے تو اس کو کوئی پھر روک نہیں سکتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ یہ شیطان تمہارے دشمن ہے تو اس کو دشمن ہی سمجھو اور اس کے مکر و فریب سے بچتے رہو. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شیطان کا رویہ بیان کیا کہ شیطان جو ہے برے اعمال کو انسان کو اچھا کر کے دکھاتا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بری چیز ہے وہ اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں قرآن یہ سمجھاتا ہے کہ یہ شیطان ہے جو بری چیزوں کو ہمیں اچھا کر کے دکھا رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کی جو ہے وہ ترغیب دی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور مزید یہ کہ جنت کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں گے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا کچھ رکھا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے کہ چھپی ہوئی چیزیں، یعنی ہم کسی کی چیکنگ کریں گے، کسی کے بارے میں رائے قائم کریں گے، ظاہر سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جو ہماری نیتوں کو بھی جانتی ہے، ہمارے دل میں آنے والے ارادوں کو بھی جانتی ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتی ہے. تو اگر ہم اچھا کام کر رہے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کریں وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اگر ہم نے صرف ظاہراً کوئی معاملہ اچھا کر رہے ہیں تو اور دل میں جو ہے نیت بری ہے تو اللہ تعالیٰ ان نیتوں کے حال کو بھی جانتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے عالم الغیب ہونا، اس سے انسان کو بہرحال ڈرتے رہنا چاہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تمنا کیا کرتے تھے، اہل کتاب یہود اور عیسائی ان کے قریب قریب رہتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے ان کے نبی ہیں تو ہمارا بھی کوئی نبی ہو، اور اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ان کے درمیان نبی بھیج دیا تو آج یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. تو
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر برائی کی بنیاد پر گرفت کرنا شروع کر دیں اور پکڑ شروع ہو جائے تو یہ پکڑ اللہ تعالیٰ ہر برائی کے پر پکڑ کرنا شروع کر دیں تو دنیا میں کوئی نہ بچے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت ساری برائیوں سے صرف نظر فرماتے ہیں اور درگزر فرماتے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ کہ اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر ذی نفس اور سانس لینے والی مخلوق ہے وہ موجود ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ پکڑ پڑنا شروع کر دیں تو کوئی نہ بچے. اس سپارے کے اندر آخری سورت جو شروع ہوتی ہے سورہ یاسین ہے، تقریباً 1.5 رکوع اس کا جو اس سپارے کے اندر ہے، باقی پھر 23ویں سپارے کے اندر ہے. اس کے اندر 33 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں. سورہ یاسین بھی مکی سورت ہے اور اس کے بھی بنیادی مضامین وہی ہیں، توحید، رسالت اور بعث بعد الموت. شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کیا کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہی رسول ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ وہ لوگ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے. اس کے دوسرے رکوع کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا اور ایک بستی والوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جن کی طرف 3 رسول اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے بھیجے، اور انہوں نے جا کر اس قوم کو بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اور ان کی دعوت کو اللہ تعالیٰ نے سپارے کے سورہ یاسین کے اندر بیان کیا ہے. لیکن وہ قوم نہ مانی، بلکہ الٹا پلٹ کے یہ کہا کہ اگر آپ ہماری باتوں کو نہیں مانتے اور یہ کہ آپ پھر بھی دعوت دیتے ہو تو ہم جو ہے آپ کو پتھروں سے ماریں گے اور رجم کریں گے. لیکن رسولوں نے یہی کہا کہ ہماری ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے ہی ایک بندہ کھڑا کر دیا جو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تائید کے لیے. تو اس کا تذکرہ پھر اس سپارے کے آخر میں جس نے اگر اپنی قوم کو خطاب کیا تو انشاءاللہ اس کو وہ جو تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ 23ویں سپارے کے جب ہم اگلے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے تو آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے، سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے حصے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.